BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کو برطانیہ کی طرف سے ملنے والی امداد کے کچھ پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے ذرا دیر میں، پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ تابندہ کوکب۔ طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والی ملالہ یوسفزئی نے صحت یاب ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع کر دی ہے۔ اب انہوں نے سوات میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قائم کیے جانے والے ملالہ فنڈ کے تحت $45,000 کی امداد فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، جس سے شروع میں 40 طالبات کو تعلیم دی جائے گی۔ تاہم ان کے آبائی علاقے سوات میں موجود ان کے ساتھ زخمی ہونے والی 2 طالبات شازیہ اور کائنات کے لیے زندگی ابھی بھی کافی مشکل ہے۔ احوال ثنا گلزار سے۔ پاکستان کی حسین وادی سوات گزشتہ برس ایک ہولناک واقعے کی وجہ سے ایک بار پھر خبروں میں آئی۔ اکتوبر میں ملالہ یوسفزئی طالبان کی گولی کا نشانہ بنی، جس کے بعد انہیں علاج کے لیے برطانیہ لے جایا گیا۔ صحتیاب ہونے کے بعد گزشتہ ماہ ملالہ نے اسکول جانا شروع کر دیا اور اب انہوں نے اپنے نام پر قائم فنڈ سے سوات میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے امداد فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ہمارا پہلا گرانٹ جو ہے وہ پاکستان کے علاقے سوات کے لیے ہے، جو کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، جہاں پر بچے تعلیم سے محروم ہے، جہاں پر بچیاں گھروں میں کام کرتی ہے، جہاں پر بچیاں کپڑے دھوتی ہے، برتن دھوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچیاں اسکول جائے۔ ملالہ تو پرعزم ہیں، تاہم سوات میں ان کے ساتھ زخمی ہونے والی 2 طالبات اب بھی خوف میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ان میں سے ایک شازیہ اسکول سے واپس آتے ہی تیزی سے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں، لیکن سہمی ہوئی 14 سالہ شازیہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آج ہم اسکول نہ جاتے تو دنیا کے لیے کیسے پیغام پہنچاتے کہ یعنی کہ ہر جو بھی جیسے بھی حالات ہو لیکن تعلیم تو جاری رکھنی ہے نا۔ ملالہ کے ساتھ زخمی ہونے والی ایک اور طالبہ 16 سالہ کائنات بھی اسکول جانے کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی۔ وہ بھی کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہیں، لیکن خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں اگر میں بھی ملالہ کی طرح باہر ہوتی تو آج میری وجہ سے سارے محلے کو اور اس کو یہ بات مجھے نہ کہنی پڑتی۔ سارے محلے کی جب ہمارے گھر کے قریب وہ بلاسٹ ہوا تو سارے محلے کے لوگ یہ کہتے تھے مجھے کہ کائنات یہ حملہ جو ہے بلاسٹ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمام پہروں کی موجودگی میں کائنات اور شازیہ کے لیے اب ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارنا شاید ایک خواب ہی رہے، لیکن یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس فنڈ کے قیام سے کئی بچیوں کی تعلیم مکمل ہو سکے گی۔ ثنا گلزار، BBC نیوز۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر بین الاقوامی خبروں پر۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں خوراک کی تقسیم بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب مظاہرین نے اس کے ہیڈ کوارٹرز پر امداد میں کمی کے فیصلے کے خلاف دھاوا بول دیا تھا۔ حماس نے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ شمالی کوریا نے پیونگ یانگ میں موجود برطانیہ اور روس سمیت کئی ممالک کے سفارتکاروں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو شہر چھوڑ دیں۔ یہ درخواست ان غیر مصدقہ خبروں کے بعد کی گئی ہے جن کے مطابق شمالی کوریا نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے 2 میزائل لانچ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں آنے والے شدید سیلاب میں اب تک 57 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس اور فوجی دستے بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ شہری حکومت کی جانب سے کی جانے والی امدادی کارروائیوں سے خوش نہیں ہیں۔ مصر کے مشہور کامیڈین باسم یوسف کی گرفتاری کے بعد آج ان کا پہلا شو نشر کیا جائے گا۔ باسم یوسف کو حال ہی میں توہین مذہب اور صدر کی بے عزتی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ انہیں اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں پر اپنے ٹی وی شو میں طنز کرنے کی وجہ سے شہرت ملی۔ انڈیا کے کاروباری مرکز ممبئی کے قریب ایک تھانے کی کثیر المنزلہ عمارت کے منہدم ہو جانے سے 45 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں میں کم سے کم 11 بچے بھی شامل ہیں۔ ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کا کام اب بھی جاری ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سہیل حلیم۔ حادثے کو 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک تمام لاشیں نہیں نکالی جا سکی ہیں۔ 4 مالے کی بلڈنگ کو 8 مالا ٹھوکتے تھے، منسپالٹی آتی گرا کے ایک بھٹا پہنچ گیا، دوسرا مالا گرا، تیسرا مالا گرا۔ یہ 7 منزلہ عمارت غیر قانونی طور پر تعمیر کی جا رہی تھی کہ اچانک جمعرات کی شام زمین بوس ہو گئی۔
امداد کے کام میں نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے ماہرین بھی حصہ لے رہے ہیں، جو کئی لوگوں کو زندہ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ملبے کے نیچے تقریباً 120 لوگ ہو سکتے ہیں۔ 41 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 60 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ بلڈنگ کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی 4 منزلوں پر پہلے سے ہی کچھ لوگوں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عمارت بہت تیزی سے تعمیر کی جا رہی تھی۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ حادثہ غیر معیاری سامان کے استعمال کی وجہ سے پیش آیا۔ انڈیا میں نگرانی کے ناقص نظام کی وجہ سے غیر قانونی تعمیر اور اس طرح کے حادثات غیر معمولی بات نہیں ہے۔ سہیل حلیم، BBC نیوز۔ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اور سینیٹر سلیم مانوی والا نے کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی مالی امداد کو ٹیکس اصلاحات سے مشروط کرنا مناسب نہیں ہے۔ گزشتہ روز ہی برطانوی پارلیمانی کمیٹی کے اراکین نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کو مزید امداد اسی صورت میں ملنی چاہیے جب وہ اپنے ٹیکس کی شرح میں اضافے کو یقینی بنائے۔ ہماری نامہ نگار ارم عباسی نے پاکستان کو ملنے والی برطانوی امداد کے چند پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ اس دکان کے ذریعے ربیہ بی بی اپنے 8 بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں۔ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں برطانیہ کی طرف سے مقامی NGO کو دی جانے والی مالی امداد کا سہارا لینا پڑا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری لات نہیں گزر سکتی ہے، کہ چرک مانگے تنگے نال گزارا ہوگا، ادھر سے میں نے قرضہ لیا۔ پھر کوئی پلین پاکستان والوں نے میری مدد کی، انہوں نے سودا لے کے دیا۔ اسکول کی فیس نہیں، اس لیے بچے محلے کے ایک غیر رسمی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ بیرونی امداد سے چلنے والے ان اسکولز میں تعلیم مفت ہے۔ اسلام آباد کے قریب واقع معاشی طور پر پسماندہ اس محلے کے 20% بچے غیر رسمی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالی امداد سے ربیہ کے بچے تو غیر رسمی تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، مگر یونیسکو اور اثر کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تاحال 34% بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا پاتے، اور اس کی ایک بڑی وجہ 44% پاکستانی عوام کا خط غربت سے نیچے زندگی گزارنا ہے۔ 2 برس میں پاکستان برطانیہ سے سب سے زیادہ مالی مدد حاصل کرنے والا ملک بن جائے گا۔ انہی ریاستی خامیوں اور ٹیکس سے حاصل ہونے والی معمولی آمدنی نے برطانوی پارلیمان میں بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا پاکستان کو دی جانے والی مالی امداد میں اضافہ جائز ہے، جہاں کا امیر طبقہ خود ٹیکس دیتا ہی نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ ٹیکس سے حاصل ہونے والی 10% سے بھی کم آمدنی ناکافی ہے۔ ایسی صورت میں جب پاکستانی اشرافیہ ٹیکس دیتی ہی نہیں تو یہ جائز نہیں کہ دوسرے ممالک کے ٹیکس دہندہ سے حاصل ہونے والی مالی امداد کو بڑھایا جائے۔ اس کے رد عمل میں پاکستان کے سینیٹر نے کہا ہے کہ برطانوی امداد کو ٹیکس اصلاحات سے جوڑنا مناسب نہیں۔ میرا خیال اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ٹیکس آ بھی رہا ہوگا تو تب بھی ایڈ جو آنی ہے ان سیکٹرز میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکس جو آئے گا ایکسٹرا وہ ان جگہوں میں یوز ہو۔ UK is obviously now the number 1 donor into education and health۔ ایک طرف تو ربیہ بی بی کی زندگی کی گاڑی امداد سے چل پڑی، مگر دوسری جانب انہی کے محلے میں شبانہ بی بی بھی ہیں جن کے پچھلے 5 برس میں امداد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر کے چکر بے سود ثابت ہوئے، اور وہ مزاروں پر بٹنے والے لنگر پر گزارا کر رہی ہیں۔ ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، قزاقستان کے شہر الماتے میں ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا دوسرا جاری دور، اور ہمارے ہفتہ وار سلسلے تو پھر چلے میں ایک ایسے علاقے کی سیر کرائیں گے جو کچھ عرصے پہلے تک تو ویرانہ تھا، مگر اب وہاں جدید سہولیات سے لیس ایک شہر آباد ہے۔